مرضی جس کو جدھر لگا دے. ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو آئے وہ صاحب محبت ہی بن جائے. اس میں شیخ کی رضا کس طرح حاصل ہوتی ہے کہ اس کی جب آپ مطابقت کریں گے ہر کام میں، کسی جگہ بھی اس کو کوئی فرق نہ لگ سکے، تو بلا شک و شبہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عین مطابقت میں ہے تو اس کی جو ہے اس کو رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اس کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے. اور وہ جو مرید تھا وہ اس کے محبت میں چل چل کے جب وہ فنا فی شیخ ہوتا ہے تو وہی مراد بن جاتا ہے، اسی کو مراد بولتے ہیں. کیا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے؟ اگر یہ عطا ہے تو یہ عطا مرید پر کب ہوتی ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کی عطا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی علم ہے کہ آپ اس جگہ پہ یہاں بیٹھے ہیں. جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فاعل حقیقی عطا کرنے والا صرف اور صرف اس کی ذات ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں دوں گا کیسے؟ انعمت علیہم، جن پہ میں نے انعام کیا ہے ان کے ساتھ تم پیچھے لگ جاؤ. ان پہ جو انعام کیا ہے اب ان پہ نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں، تم پہ بھی ہوتی رہیں گی. یا ان پہ جو انعام کر دیا، کیا انعام کیا ہے؟ ایک مقام دے دیا ہے صرف؟ نہیں، ایسا مقام دیا ہے، ایسے مقام پہ بٹھا دیا گیا ہے، اس مقام پہ وہ بیٹھ گئے. جو اب ان کے ساتھ چلے گا اس سے ان کو آگے اپنا جو فیض وہ تقسیم کریں گے. اسی سے فیض تقسیم ہونے کی دلیل ہمیں ملتی ہے. کونوا مع الصادقین، ان کے پاس بیٹھو. کیوں بیٹھو؟ اگر نفع نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھتا ہے انسان؟ تو نفع جو ان کو اللہ پاک نے دیا اسی سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے. تو عطا اللہ کی ہے، لیکن ایسے پیارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں پیار ملتا ہے. اور پیار ہی ہر مسلمان کا اصل مقصد اور اصل اصول ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں پیار کرنے والا بنایا تھا، پیار سکھانے والا بنایا تھا اس امت مسلمہ کو. نہیں تو آپ سے آنے سے پہلے کیا حالت تھی مسلمان اس وقت کے بنی نوع انسان کی، انسانوں کا کیا حال تھا. تو آپ آئے، آپ نے ان کو اصول سکھائے، ایسے اصول کہ جن سے وہ آپس میں پیار کرنے لگے. ایک کو ایک کی جو ہے وہ دکھ تکلیف میں شامل ہونا، اس کو بڑا مقام دیا گیا. ہمسائے کی بیمار پرسی کرنے کو، اس کو ویسے پوچھنا، اس کا خیال رکھنا، عام مسلمان کا خیال رکھنا. فرمایا تم سب آپس میں بھائی ہو. ایک جسم کی مثال دی حضور علیہ السلام نے کہ اگر جسم میں کسی جگہ بھی تھوڑا سا کانٹا ہی چپ جائے پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. تو اس طرح تمام امت مسلمہ ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک پیار کا درس ہے. سرکار نے ہمیں پیار کرنے والا اور پیار سکھانے والا بنایا تھا. آنے والے مختلف ادوار میں مختلف نئی نئی جیتیں نکل آئیں، ان کے ہم ذمہ دار نہیں. وہ لوگ جنہوں نے ایسے کام شروع کیے مسلمانوں میں الگ ان کو کر دیا. لیکن بات یہی ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی محبت مشن تھا. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بتائیں اور اس کی مختصر فضیلت صفاتی ناموں کی نسبت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں کے علاوہ بھی نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، لیکن معروف جو ہیں وہ 99 جو آپ لوگ اکثر کلام پاک کے اول آخر میں لکھے ہوتے ہیں، عام کتب میں ملتے ہیں. ذاتی نام اللہ پاک ہے، اور یہ جو ہو ہے یہ بھی صفاتی نام میں آتا ہے. اللہ اور ہو یہ دونوں صفاتی ناموں میں آتے ہیں. اللہ ہو یہ وہ ملا کے صفاتی نام بنتا ہے. اللہ بھی اور ہو بھی اللہ کا بھی یہ ذاتی ناموں میں ان کا شمار ہے. اور اس کی جو مختصر فضیلت ہے صفاتی ناموں کی نسبت کیا ہے. صفاتی نام جیسے شیخ بتاتا ہے، شیخ طریقہ اس کے مطابق پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو اس حساب سے بتایا جاتا ہے. کسی کا کوئی رزق کا معاملہ ہے تو اس کے مطابق بتایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں ہر حل موجود ہے، روحانیت میں ہر حل موجود ہے. میں نے کہا عطا کرنے والی اس کی ذات ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جب اس کا نام ہم پکاریں گے تو بندہ تو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو وہ تو 70 دفعہ کہتا ہے، کئی دفعہ کہتا ہے. ہم اگر ایک فٹ اس کی طرف جاتے ہیں تو کئی فٹ ہماری طرف آتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو اسے بھاگ کے ادھر ادھر دوڑتا ہے. اللہ کے بندوں کا کام ہی یہی تھا کہ جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اپنے ساتھ ملا کے ادھر پھینک دیں. تو ان کی اپنی فضیلتیں ہیں. صفاتی نام جتنے ہیں ہر ایک کی الگ الگ، ایک نہیں بے شمار ان کی فضیلتیں آئی ہیں. اب سب کو تو انسان الگ الگ نہیں بیان کر سکتا. ذاتی نام کے بھی بلکہ تمام صفاتی ناموں کا ورد کرنا وہ ایک طرف، وہ الگ الگ اپنی اس حساب سے
منکسر ہوگا. لیکن اللہ کے ذاتی نام کا جو ورد کرنا ہے اس میں تمام جملہ صفات موجود پائی جاتی ہیں. تمام جو 99 نام آپ نے لکھے انہی کو لے لیں, اگر ان میں جو صفات موجود ہیں, خصوصیات موجود ہیں, اور ان میں جو عطائیں ہوتی ہیں, وہ تمام کو اگر جمع کر لیا جائے تو صرف اللہ کا نام پڑھا جائے تو اس میں بھی وہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا نام کوئی بتانے والا ہو, کیونکہ یہ بہت بڑا نام ہے, یہ بہت بڑا نام ہے, یہی اسم اعظم ہے. حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کو تو اس طرح پڑھ اللہ کا نام کہ جب تو اللہ کہے تو صرف تیرے دل میں اللہ رہ جائے, باقی ہر چیز مٹ جائے. تو جب اس طرح اللہ یہ پڑھا جائے تو کوئی اگر پڑھا دے اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی, تو یہ جب کوئی بوٹی اندر لگا دے تو یہ ایک نام ہی جو اس میں سب کچھ ہوتا ہے. من لہ المولا فلہ الکل, جو اللہ کا ہو گیا اس کا سب کچھ کیا ٹائم. اگر صوفیاء کرام ایک ہی حقیقت کے ترجمان ہیں تو ان کے سلاسل اور طریقے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے اپنے دور میں جو آتے رہے, دین کو کمزور دیکھا اور دیگر تصوف کے طریقوں کو کمزور دیکھا, تو انہوں نے جب کام شروع کیا ان کے نام سے سلسلہ بنتا گیا. معتبر سلسلے جو بچ گئے 4 ہیں, ویسے بہت سارے آئے, بہت سارے سلسلے آئے 18 کے قریب غالباً, لیکن 4 جو ہیں نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, قادریہ, یہ 4 معتبر ہیں. ان کے علاوہ دیکھیں تو مجددیہ سلسلہ ہے, اویسیہ ہے, کلندریہ ہے. تو کلندریہ سلسلہ کا نقشبندیہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور چشتیہ, سہروردیہ اور قادریہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن سلسلے یہی ہیں. آگے آنے والے انہی سے کوئی نہ کوئی ان کا پیچھے شجرہ طریقت ملتا ہے. لیکن جیسے ہر دور میں کوئی آغاز ہوا تو اس بزرگ کے نام سے ایک سلسلہ, جو اس کی جس جگہ وہ بزرگ رہتا تھا اس جگہ کی نام سے آگے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کا معنی اور مفہوم اور مقصد ایک ہی ہے. میں نے پہلے کہا کہ بندوں کے دلوں کو بندوں کے دلوں کو رب کی طرف پھیر دینا, مقصد ان کا ایک ہی ہے, مختلف نہیں ہے. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ہر کی اپنی تعلیمات میں. جو میں بیان کر رہا ہوں یہی باتیں اگر صاحب ابھی یہاں سے اٹھ کے یہ بیان کرے, حاجی صاحب بیان کر لیں, مطیع الرحمان صاحب, تو باتیں یہی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑا اس میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. مفہوم ایک ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چشتیہ سلسلے میں زیادہ تر وہ قوالی اور سماع کو ترجیح دیتے ہیں, باقی تمام سلسلوں میں یہ نہیں ہے. قادریہ کلندریہ والے بھی سماع کو سن لیتے ہیں. تو نقشبندیہ میں ممنوع ہے, نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ کرواتے ہیں. تھوڑا بہت وظائف کا بھی اختلاف ہے, تھوڑا وظائف اپنے مختلف ہیں. ذکر کا طریقہ, تھوڑی تربیت کا طریقہ, وضع کتھا کا طریقہ, تو یہ جو ہے یہ اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں. اصل چیزیں وہی ہیں کہ سب کا مقصد و مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ سب کے دلوں میں اللہ کا ذکر جاری ہے. اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, رات دن اللہ ہی اللہ, اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں رہتے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں رہتے ہوئے اور آپ کے عشق میں سرشار ہو کر اللہ کا حصول, یہ سب کا مقصد ہے.